لوگ کچھ تو کہیں گے، ورنہ زندہ کیسے رہیں گے؟ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ ہر کھوئی ہوئی چیز کا بدل مل جائے گا، لیکن اگر اللہ کو کھو دیا تو کوئی بدل نہیں۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر معاملات میں نہ آئے تو آپ کی عبادت عبادت نہیں، ایک عادت ہے۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ اس مریض کے مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے، استعمال نہیں کرتا۔ خدمت سے لوگوں کا دل جیت کر سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو غم نہیں چاہتا تو دیوانہ ہو جا اللہ کا۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر مکمل آداب سے پڑھیے۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ کام غلط ہی ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔ مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، یہی اصل انسانیت ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہم سفر سب سے اچھا عمل ہے۔ شخصیت کی نشو و نما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہا درجے کی جاہلیت ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لے کہ آپ خود گرے ہوئے انسان ہیں۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں، اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے؟ وہ اونچائی کسی کام کی جہاں سے اپنے ہی دکھائی نہ دے۔ قبر کے تینوں سوال عقائد سے متعلق ہیں، لہذا اپنے عقائد کی فکر کیجیے۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ہیں، اور یہ یقین وہ سب کو دلاتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ تراش لو خود کو کچھ اس قدر جہاں میں پانے والے کو ناز ہو اور کھونے والے کو افسوس رہے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے۔ تدریس کے ذریعہ علم کی اشاعت اسی امت کا خاصہ ہے۔ کسی کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات اس کی شادی کسی اور سے کروانے میں لگ جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لے، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بن جاتی ہے۔ لوگ دوسروں کی تذلیل کرنا اپنا حق اور ان کے جوابی وار کو بدتمیزی کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائے گی، جس دن تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بچوں ایسے شخص سے جو آج تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں موجود نہیں، کل تم پر ان برائیوں کا الزام دھرے گا جو تم میں موجود ہی نہ ہو۔ خواہشات بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، اور صبر غلام کو بادشاہ۔ الفاظ جو بھی ہو جیسے بھی ہو، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اس وقت جو امت کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف نفسانی خواہشات ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پہ صحیح دروازے کھولے گا آپ کے لیے۔ مبارک ہے وہ نفس جسے برائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو۔ اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ یہ بھی بہت ہے بزم جہاں رونق خیال خواہشت، خرد گمان میں خوشبو کی آبرو، ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کرے۔
کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو لفظوں کی دسترس میں مکمل نہیں ہو۔ میں لکھی ہوئی کتاب کے باہر سے سن مجھے دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے۔ بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ عزت جتنی دوگے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ دھوکے دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بد دعاؤں کے سپرد دے کر دیتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، جو اس سے بندگی کا تعلق جوڑے گا تو اللہ اسے کامیابیاں بھی بڑی دیں گے۔ بے شک جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اسے ضرور کیجیے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ احساس عمل سے ظاہر ہوتا ہے، الفاظ سے نہیں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیاکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ سارے دکھ تین لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش قط تعلقی ہو۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو
محسوس کرنا چاہے تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی زندگی کا مثبت تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ عیدیں اداس نہیں کرتی، یادیں اداس کرتی ہیں۔ جو بچھڑ گئے ہیں ان کی باتیں اداس کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اس شخص کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ کاش ہم شفاف کاغذ پر اتار سکتے ان گونگے الفاظ کا عکس جنہوں نے ہمارے اندر ایک کوہرام برپا کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہے دو کہ اللہ موجود ہے۔ ہر موڑ پہ خوشیاں تیری جھولی میں آئیں، اتنی ہوں خوشیاں کہ تم سے سمیٹی نہ جائیں۔ دل سے دعا ہے میری خدا سے، غم تیرے مقدر میں تو کیا تصور میں بھی نہ آئیں۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ قیامت کے دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ جب اللہ آپ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے مسترد کیا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے، کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کے اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ حیثیت آسمان جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ زمین کتنی بھی مہنگی ہو لوگ خرید لیتے ہیں، چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کرو؟
جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں رکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں، اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالات سے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا، غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ بے شک تمہیں تمہارے جیسا ہی ہم سفر ملے گا، اور پسندیدہ شخص کی لاپرواہی تو اکثر انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔ جس رشتے میں عزت ہوتی ہے وہاں محبت بہت کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ کے ایک کن کے آگے بیکار ہیں دنیا کی ساری رکاوٹیں۔ جس رشتے میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور قدر ہو وہ رشتے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دیانت داری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ یقین کرو جو رب دے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ پریشانیوں کی دوا سجدہ ہے، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ آنکھوں سے پڑھی جاتی ہے حیا کی کہانی۔ نقاب ڈالنے سے ہر کوئی پاسا نہیں ہو جاتا، اور کچھ لوگوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ عیب دیکھ کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ جبکہ عقل مند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی۔ حجاب یا نقاب اب کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے، مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ باپ کے بارے کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ تم مردوں سے مقابلہ نہیں کیا کرو، کیونکہ ان کو ایک درجہ اوپر میرے رب نے دیا ہے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکیں، نہ کہ اس لیے کہ تم ان کی برابری کرو۔ تم اپنے رب سے بہترین گمان رکھو، وہ تمہارے لیے بہتر کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ کانچ پر پارا چڑھا دو تو وہ آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دے تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عورت اگر پہاڑ توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دے
اور اسے فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں، تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ محبتوں کو پانے والے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے، بلکہ محبتوں کو سنبھال کے رکھنے والے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ صورت کی بات مت کرو، میری ماں مجھ پر مرتی ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ اب زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ پریشانیاں تو بہت ہیں، لیکن میں مطمئن ہوں اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمارے صبر کرنے پر ہی تو ہماری زندگی سنوارتا ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قصہ یہ پڑا ہے پرانی کتاب میں، حسن محفوظ رہتا ہے ہمیشہ حجاب میں۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اپنی غلطیوں کو اپنی عادت مت بناؤ، ورنہ ہر وقت دوسروں کے غصہ کا شکار رہو گے۔ کوئی آپ کو عزیز بھی ہو تب بھی اس کی غلطی عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اس کو نہیں بہکا سکتے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ کیا عجیب لوگ ہیں اس شہر کے رہنے والے، دل میں کچھ اور ہے، چہروں پہ لکھا اور ہی ہے۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ محفل تھی دعاؤں کی، سو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہی، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، کندھے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا دل۔ میں نے سب تیر کھا کر دیکھے ہیں، سب سے زہریلی کمان اپنوں کی ہوتی ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ درود شریف وہ سویرا ہے جو زندگی میں کبھی اندھیرہ نہیں ہونے دیتا۔ کاش ہم عبادت بھی اتنا چھپا کے کرتے
جس طرح گناہ کرتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں معاف فرما، آمین۔ جب اللہ کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تم کسی بھی انسان کو برا مت سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، صرف ان کو بدل سکتے ہیں۔ ہم ان کا رویہ اور ان کی عادت نہیں تبدیل کروا سکتے، ان سے اس لیے دوست بدل لینا زیادہ بہتر ہے۔ ہر وقت کی دل آزاری سے جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر؟ بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ خدا کی مدد انسان کی کوشش کے مطابق آتی ہے۔ احساس تعلقات کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ نہیں جان پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ کسی کے اچھے اخلاق کو اس کی کمزوری مت سمجھو۔ رشتوں کو اتنا کمزور غلطیاں نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو آپ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے بھی ظاہر نہ ہوتے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ برے وقت میں اپنوں میں چھپے پرائے اور پرائیوں میں چھپے اپنے نظر آتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں سے۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا۔ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی قدر کرتا ہے تو اس کی قدر کرے، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم ہیں۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ تا عمر بس ایک ہی سبق یاد رکھیے، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ عصر اور صبح کی نماز پڑھنے والے آگ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ میں نے خاموشی سے زیادہ روشن کوئی چراغ نہیں دیکھا۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ پاک کی مرضی پوری کرنے سے آتا ہے۔ میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، باقی سب تو مجھے پہچانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی باتوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے ہوئے دنیا سے غافل رہتے ہو۔ عقل مندوں ان سے دوری اچھی ہے جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہوں۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جنہیں آپ چاہتے ہوں تو محبت ان کو ضرور دینا جو آپ کو چاہتے ہیں۔ امام علی نے فرمایا، اس سفر میں مت نکلو جس میں تمہارے دین یا نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے،
बच्चों को प्यार के साथ थोड़ी सख्ती की भी जरूरत होती है, ताकि कल को वो ऐसी ख्वाहिश का इजहार न कर दें जो आपके इख्तियार में नहीं। खुशी झोंपड़ी या महल की मोहताज नहीं होती, ये अल्लाह ताला की वो अता है जो वो अपने खुश नसीब बंदों को जिस हाल में चाहे अता कर देता है। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त में कबूल होती हैं। शुक्र है इस रब का जिसने धोखा खाने वालों में रखा, धोखा देने वालों में नहीं। गोश्त हलाल होना चाहिए, जिन पैसों से खरीदना है इसकी खैर है। झूठे वादे से बेहतर है साफ इनकार कर दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी के साथ देना बेहतर होता है। जो सुनने पर आमादा ना हो इसे चीख चीख कर नहीं बताया जाता, बल्कि खामोश रहकर सुनाया जाता है। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं, एक तो रास्ते की रुकावटों का पता लग जाता है, और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चल जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत ही है जो अल्लाह हमें दुनिया में छोटी तकलीफियों और आजमाइशों में डालकर हमारा रुख अपनी तरफ करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इस बड़े दिन के अजाब से बच जाएं, जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देने वाला होगा, जिस दिन नफसन नफसी का आलम होगा। अच्छी उम्मीदों और यकीन को जिंदा रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे रात के बाद दिन पर यकीन, खिजा के बाद बहार पर यकीन, अंधेरों के बाद उजालों पर यकीन रखना, वैसे ही हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें और खुश रहें। 3 चीजें जिंदगी में एक बार मिलती हैं, वालिदैन, हुस्न, जवानी। ए अल्लाह आंख देखती है, तेरे हुक्म से निगाह होती है, तेरे करम से तखय्युल को पाकीज़गी मिलती है, तेरे हुक्म से सांस चलती है, तेरे हुक्म से कलम चलता है, तेरे हुक्म से तेरी राह मिलती है, तेरी रजा से मेरे पास कुछ भी अपना नहीं, सब तेरा ही तो है। तो आज तक मेहरबान रहा तो ने मेहरबानियां ही की, ना मेरे अमाल किसी काबिल हैं ना मेरा वजूद, बस तो अपनी रहमत से हमें संभाले रख और हमारे दिन व रात और दुनिया व आखिरत के तमाम मामलात सुधार दे। आमीन या रब अल आलमीन। मैं तुम्हें बताऊं, जिंदगी में कुछ भी जरूरी नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस एक अप होने चाहिए, और आपका अल्लाह ताला से हर दम बढ़ता हुआ एक ताल्लुक। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। खोलकर दुआएं मांगें कि दुआ मांगने से दिल को तस्कीन मिलती है। याद रखें कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, जिन हालात या चीजों को तब्दील ना किया जा सकता हो, उन्हें हमारी दुआओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर होना चाहिए। जिंदगी में हमेशा वो लोग पर सुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है। 3 चीजों को हमेशा बढ़ाओ, अक्ल, हिम्मत, मोहब्बत। पाक है मेरा रब जो दिलों का हाल जानता है, मगर फिर भी दुनिया के सामने हमें रुसवा नहीं करता। मेरा रब इतना करीम है कि नेकी के इरादे पर सवाब देता है, मगर गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक देकर इसे सवाब में बदल देता है। मैं अपने रब की किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं। मुकाफात अमल दस्तक नहीं देती और न ही उसे किसी दर के खोलने का इंतजार रहता है। ये तो जहां जाती है अपने लिए दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। अब कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले कौन से लोग हैं, जिनकी सारी जदोजहद सिर्फ इसी दुनियावी जिंदगी के लिए है और वो ये ख्याल कर रहे हैं कि वो बड़े कामयाब हैं। लुकमान हकीम से पूछा गया, क्या जिंदगी में मौत से तल्ख लम्हा भी कोई हो सकता है? फरमाया, जब कोई साहिब ज़र्फ किसी कम ज़र्फ का मोहताज हो जाए
बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे शख्स को छोटा महसूस न होने दे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। हमारे वो अल्फाज भी तोहफा है जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। और नसीहत कीजिए, बस बेशक नसीहत ईमान वालों को फायदा देती है। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, बस जीने की वजह बदल जाती है। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब ना देना और तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब अखलाक से देना है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। जिस घर में बाप मौजूद हो वो घर 40 तालों से बंद दरवाजे से ज्यादा महफूज है। फासिलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। किस कदर खूब नेकियां आईं, जिनके हिस्से में बेटियां आईं। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है। रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए। जितने साफ दिल थे इतने दागदार हो गए। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। बहुत अजीब दुनिया है, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। उदास दिल है मगर हर किसी से हंस के मिलते हैं। यही एक फिन सीखा है बहुत कुछ खोने के बाद। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखें। नमाजें सुकून देने लगती हैं जब हम उनको वक्त पर अदा करने लगेंगे। नमाज अदा न करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है। दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। हो सकता है हर तरफ से अकेला छोड़कर अल्लाह ताला ने आपको खुद से दोस्ती करने का मौका दिया हो। या रब उन्हें भी सुकून दे जो चेहरे से तो मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूट चुके हैं। नमाज अदा न करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है। दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। जब मां छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखना, आमीन। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये एक हकीकत है कि इंसान को जहां से प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त इसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। इतने खुश्क ना बनूं के तोड़ दिए जा, और इतने नर्म ना बनूं के निचोड़ दिए जा। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बे भी और खुशियां भी। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें। इज्जत और रिस्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। औरत और मर्द की सोच में यह फर्क है कि मर्द आने वाले कल का भी नहीं सोचता, और औरत उसके साथ जन्नत में जाने तक का सोच लेती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हुआ फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हूं मौला, बस मुश्किलों से घबरा गया हूं, मेरी मुश्किलें आसान फरमा। यह भी इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उसे अल्लाह से दुआ मांगने का वक्त ना मिले। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंहबंद होंगे
اور نہ ہی زبانیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ تہجد کی لگن ایک بار جیسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ عرب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اتنا تنہا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے، ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے، اور تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کی عطا کا۔ وہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں تمہاری سوچ کا اختتام ہوتا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ بدگمان ہونے میں کبھی جلدی مت کیا کرے، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو کوئی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو غور و فکر کرتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا ادرک ہے، کچھ برا بھول جائیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت اب دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا
تو अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर भी उनके गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। अगर आप कोशिश करने से डरते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। या अल्लाह हमें हर किस्म की बीमारी, दबाव, मुसीबत, आफत और अपने अजाब से महफूज रख। इंसान अपने अखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है, दिल से उतर जाता है। सब्र और कद्र किसी के बस की बात नहीं होती। ये बस वही लोग कर सकते हैं जो आला ज़र्फ हों। हर इंसान को अपनी सोच से ना देखे इंसान। किसी का दिल गुलाब की पत्तियों से भी नरम होता है। किसी के बारे में गलत गुमान मत करी, क्योंकि आप इसकी जिंदगी की उलझनों से वाकिफ नहीं है। इंसान सारी जिंदगी दूसरों से मुकाबला करता रहता है, भूल जाता है कि इसका असल मुकाबला तो इसकी अपनी जात से है। अपनी जात का इदराक कीजिए इससे पहले कि आप अपने घर का रास्ता भूल जाएं। दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखना भी मोहब्बत है। खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहल जहां सुनो वो मेरे माँ बाप है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। बाज लोग कहते हैं मुझे से गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। दर हकीकत गलत बात को ही बर्दाश्त करना होता है, सही बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंसान का दिल मोहब्बत से ज्यादा इज्जत को पसंद करता है। औरत किसी की अमीरी गरीबी से मुतासिर नहीं होती, बल्कि इस मर्द से होती है जो इज्जत दे। औरत की इज्जत करना एक इज्जतदार मर्द की निशानी है। इस शख्स से मोहब्बत करना भी हर दिन मरने जैसा है, जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ मुखलिस होकर खाया हो। ये कभी नहीं सोचना कि अल्लाह मुझे ही ये क्यों आजमाता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी गूंगा बहरा अंधा होना पड़ता है। फासले इंसान को दूर जरूर करते हैं, मगर अच्छे हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। अच्छा इंसान तो वो है जो किसी का दिया हुआ गम तो भला दे, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भला सके। जब ताल्लुकात में आजमाइश के सवा कुछ भी ना हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा गुजर गए और फिरौन डूब गया। इसलिए भरोसा रास्ते पे नहीं, अल्लाह पे करो। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, निभाने वाले इसे खूबसूरत बनाते हैं। मोहब्बत में एक चुनते हैं, बाकी सारा जहान रहने देते हैं। बाप से भी मलती हैं तो इजाजत लेकर बेटियां, रुखसत हो जाएं तो हकदार बदल जाते हैं। तन्हाई एक ताकत है जिसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे की जेब में मत रखे। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे बुरा समझाने वाला लगता है। इसे क्या मिला जिसने खुदा को खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने खुदा को पा लिया। तितलियां महीने शुमार नहीं करती, बल्कि लम्हे गणना करती हैं, और इस तरह उनके पास बहुत वक्त होता है। कुदरत ने किसको किससे कब मिलवाना है, इस बात का फैसला वो खुद करती है, और देखने वाले देखते रह जाते हैं। तन्हा रह ले मगर अपना मयार मत गिराएं। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। वो इंसान दुख के वीराने से कभी नहीं निकल सकता जिसने अपनी खुशी के लिए किसी की झोली में दुख भरे हों। आहिस्ता आहिस्ता हमें यह समझ में आने लगता है कि जिंदगी में हर वो शख्स जरूरी नहीं होता जिन्हें हम जरूरी समझकर शामिल कर लेते हैं। कुछ लोग दिल और नजरों से ऐसे उतरते हैं, नफरत के काबिल भी नहीं रहते। बहुत अजीब दुनिया है, यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल रिश्तों की नहीं, मतलब की कदर होती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम
اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ مکافات عمل ہونا اٹل ہے صاحب، دیر سویر ہو سکتی ہے پر ٹل نہیں سکتا۔ دکھ مخت نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کو سہتے سہتے تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات بھلا انسان کو بے یار مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ نصیب کیسا بھی ہو، مدد قرآن اور نماز سے لیا کرو۔ اللہ سے جو مانگو گے ضرور ملے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ توبہ کرنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ چانس بس تب تک ہے جب تک سانس ہے، اس کے بعد صرف دردناک عذاب ہوگا اور پچھتاوا رہ جائے گا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لے کہ آپ خود گرے ہوئے انسان ہیں۔ بے نقاب ہوتے ہیں لوگ، بدلتے نہیں۔ کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سماعتوں کے پردے پھاڑ دیتی ہیں۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملا وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ محبت کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہا جائے، بلکہ محبت تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اپنے جسم کو مت سنوار، اسے تو مٹی بن جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوار، اسے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ زندگی، محبت و دولت ہر شے اللہ کی عطا ہے، یہ کسی سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آئے فلسفے بدل جاتے ہیں۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو اپنے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ساری زندگی یوں ہی ہستی مسکراتے خوش ہی رہیں گے؟ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل
تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہے۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔